زبور 120۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے مجھے جواب دیا۔ جھوٹے ہونٹوں اور دغاباز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ اے دغاباز زبان، تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے؟ زبردست کے تیز تیر، جھاؤ کے انگاروں کے ساتھ مجھ پر افسوس کہ میں مسک میں بستا اور کیدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ زبور 121۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 122۔ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے، آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں۔ اے یروشلم، تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو، جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی داؤد کے خاندان کے تخت قائم ہیں۔ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو۔ وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو۔ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا، تجھ میں سلامتی رہے۔ خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا۔ زبور 123۔ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ دیکھ، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں، جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی۔